اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری اس آن گوئنگ کانفلکٹ کے اندر آج کا دن بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ آج دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونی تھی۔ ایک تو امریکہ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں اینتھنی بلنکن صاحب، وہ آنے تھے اسرائیل اور وہ آ بھی گئے وہاں پہ، اور دوسرا حسن نصر اللہ کی اسپیچ ہونی تھی حزب اللہ کی چیف کی۔ نا حزب اللہ جو ہے وہ اس جنگ کے اندر اگر آپ یوں سمجھیں کہ اسرائیل اور حماس کے بعد سب سے بڑا پارٹنر ہے، پلیئر ہے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا اسٹیک ہے، پراپر ان کا اسٹیک ہے یہاں پہ۔ اب حسن نصر اللہ نے اپنی اسپیچ میں آج کہا کہ ہم جو ہے نا، ہم تو 8 اکتوبر سے لے کر جنگ کا حصہ ہیں آلریڈی، ہم اس میں شامل کیا ہوں، ہم تو آلریڈی اس کے اندر شامل ہیں، اور ہمارے درمیان اور اسرائیل کے درمیان بارڈرز پر لڑائی جاری ہے، اور ہم نے بڑا بھاری نقصان بھی ان کو پہنچایا ہوا ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنی 33% جو فوج ہے وہ ہمارے بارڈرز پر انہوں نے ڈپلائی کر دی ہے، لبنان والے بارڈرز پر 33%، اور آدھا جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا 50%، وہ لبنان کے بارڈر پر ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے جو میزائل ہیں وہ کافی اچھی کوالٹی کے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنا آدھا 50% ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہاں پہ ڈپلائی کر کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن حزب اللہ کی چیف نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ یہ بات کی کہ یہ جو جنگ ہے یہ کسی ایک فرنٹ پہ نہیں رہے گی، اس کے مختلف فرنٹس ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل اور امریکہ دونوں، امریکہ کو بھی خوب رگڑا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ان کے سپورٹر ہیں، اور انہوں نے سرونٹ کا ورڈ یوز کیا کہ یہ آپ کے سرونٹ ہیں، اسرائیل جو ہے آپ کا سرونٹ ہے، آپ کی ایڈ پہ ہی تو چلتا ہے، اگر آپ ان کو ایڈ دینا بند کر دیں تو پھر یہ کہاں سے جنگ لڑیں گے۔ اور انہوں نے کہا یہ کون سی فورس ہے، کس قسم کی فورس ہے جو کہ بھیک مانگ رہی ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ ہمیں بھیک دو تو ہم لڑیں۔ امریکہ کو انہوں نے کہا کہ اصل میں تو آپ ہیں پیچھے، اور انہوں نے کہا امریکہ کو کہ آپ جو ہے نا یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ایک فرنٹ نہیں ہوگا، ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے لگانا۔ انڈیپینڈنٹ یو کے کا ایک بہت بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے کہا کہ Israeli Defense Force on high alert as Hezbollah chief says battle on more than one front. The Israeli Defense Force said they had uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives and neutralized Hamas tunnels underneath Gaza. تو انہوں نے کہا کہ مختلف فرنٹس پہ جو ہے وہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج عراق اور سیریا کے اندر جو امریکہ کے بیسز ہیں، اربل میں جو ان کا بیس ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، پھر سیریا کے اندر جو ان کا بیس ہے اس میں حملہ ہوا، 30 حملے ہو چکے ہیں ان کے بیسز کے اوپر 7 اکتوبر سے لے کے، اور اس کا امریکہ کو فکر ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ مختلف فرنٹس پہ چلی جائے، پھر ان کو عراق میں، پھر ان کو سیریا میں، آج انہوں نے ایڈیشنل ٹروپس مزید بھیج دی ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ سکن ہو رہے ہیں، کہاں وہ کچھ ہفتے پہلے تک یہاں سے ٹروپس نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، کہاں وہ مزید ٹروپس بھیج رہے ہیں، کیونکہ حملے بڑھ گئے نا تو مزید ٹروپس ان کے آ رہے ہیں یہاں پہ۔ اور یہی جو چیزیں ہیں پھر آپ کو اینتھنی بلنکن کے اس دورے کے اندر نظر آئیں۔ آج لگا کہ امریکہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ بات کر رہا ہے، پچھلا جو ان کا دورہ تھا وہ کچھ مزیدار قسم کا نہیں تھا، تھوڑے سے ون سائیڈڈ تھے، لیکن یہ والا جو دورہ تھا اس کا اینتھنی بلنکن کا، اس میں لگا کہ آج وہ جو ریئل امریکہ ہوتا ہے نا وہ بات کر رہا ہے۔ اینتھنی بلنکن نے کیٹاگوریکلی نیتن یاہو کو کہا کہ بھائی بات سنو، یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے نا اس سے تو ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں نہیں، یہ تو ہماری پرانی کمٹمنٹ ہے، تو یہاں تو فلسطین کی ریاست بننی ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں یہاں پر ہیومینیٹیرین ٹروس کرنا پڑے گا، یو ہیو ٹو ڈو مور۔ آج انہوں نے اسرائیل کو ڈو مور بولا ہے کہ سیویلین جو آبادی کے اوپر اس طرح سے بمباریاں ہو رہی ہیں، وی آر ناٹ ہیپی ود دیٹ، یو ہیو ٹو ڈو مور ٹو پروٹیکٹ دیم، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سیز فائر آپ کو کرنا پڑے گا امریکن سے ان کو۔ اب پبلکلی تو وہ یہ بتا رہے ہیں ان کو، آگے ہوتا کیا ہے یہ تو جب ایونٹس انفولڈ ہوتے جائیں گے تب ہم دیکھیں گے۔ فائنینشیل ٹائمز کو میں کوٹ کرتا ہوں یہاں پہ، اینتھنی بلنکن کالز فار ہیومینیٹیرین پازز ان غزہ، US Secretary of State says Israel must do more to protect Palestinian civilians. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ speaking to reporters after meeting Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, he said the US had been clear that as Israel conducts this campaign to defeat Hamas, how it does so matters. ڈیکن ہیرالڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ Israel Hamas war live. Blinken in Israel says US has been clear there should not be second, third front in conflict. اب یہ نیتن یاہو کو سنا رہے ہیں کہ دوسرا یا تیسرا فرنٹ ہم نہیں کھلوانا چاہتے یہاں پہ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دوسرا تیسرا کیا یہاں پر چوتھا پانچواں فرنٹ بھی کھل گیا ہے آلریڈی۔
وہاں سے یمن سے ہوتھی جو ہیں وہ اسٹرائک کر رہے ہیں، ادھر سے لبنان والے کر رہے ہیں، 2 فرنٹ تو یہ ہو گئے، تیسرا فرنٹ حماس کا اٹ سیلف جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں غزہ کے اندر، تیسرا یہ ہے، چوتھا عراق کے اندر جو لڑ رہے ہیں، اور 5واں جو ہے وہ سیریا کے اندر، تو 5 فرنٹ کھل گئے آلریڈی۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہے نا کہ ملٹی فل فرنٹس ہوں گے، یہ جو جنگ ہوگی یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی اور یہ لمبا چلے گی، تو 5 فرنٹس آلریڈی کھل گئے ہیں، یہ کھلیں گے۔ جب تک غزہ کی جنگ اس طرح سے چلتی رہے گی تو یہ فرنٹس جو ہیں اس طرح سے کھلتے رہیں گے۔ اور نیتن یاہو کے سٹانس میں تھوڑی سی سافٹنیس آپ کو یوں نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے مشروط آمادگی کا یعنی کہ انہوں نے اظہار ضرور کیا ہے۔ بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوگی، لیکن میں اس اسٹیٹمنٹ کو ایسے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نیتن یاہو کا فل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تب تک سیز فائر نہیں ہوگی جب تک ہمارے ہوسٹیجز نہیں چھوڑے جائیں گے، یعنی کہ وہ سیز فائر پہ ایگری کر رہا ہے لیکن مشروط سیز فائر ہے، کنڈیشنل۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس کے سٹانس میں سافٹنیس آئی ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، وہ بھی چاہے گا کہ اس کو کچھ ملے تاکہ وہ بھی تو کچھ بن کے دکھائے نا اپنی پبلک کو کہ بھائی دیکھیں میں نے بھی کوئی وکٹری حاصل کی ہے، لوگوں کو چھڑا کے لایا ہوں، دیکھیں ہیرو بن کے گیا تھا اور چھڑا کے لایا ہوں، اس کی بھی تو پالیٹکس اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال سے یہاں پہ کچھ ہوسٹیجز اگر چھوڑے جاتے ہیں دوسری سائڈ سے، جو کہ ویسے بات چیت چل رہی ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ دنیا کی بڑی جو پاورز ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ضرور کر رہی ہیں اس جنگ کے حوالے سے، اس میں عرب ملک بھی ہیں، اس کے اندر یورپ کی بڑی پاورز بھی ہیں، اس کے اندر امریکنز ہیں، چائنیز، رشینز ہیں۔ آپ دیکھیں یہ جو غیر ملکی جا رہے ہیں رفح کے بارڈر سے، آج یو کے سٹیزنز بھی گئے ہیں وہاں سے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، یہ جو غیر ملکی وہاں پر رہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یورپ کے اور بھی ملکوں کے جو سٹیزنز ہیں وہ بھی گئے تھے وہاں سے۔ تو یہ ایسے ہی جا رہے ہیں کیا غیر ملکی؟ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، تبھی یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نا۔ اچھا آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ نے 14 ارب ڈالرز 14.3 بلین ڈالرز جو ہیں وہ منظور کر لیے ہیں اسرائیل کے لیے کہ ان کو اس جنگ کے اندر ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو 14.3 بلین وہاں سے اپروو کروا کے بلنکن صاحب یوں سمجھے کہ یہاں پہنچے ہیں اسرائیل کے اندر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں یا ہیومینیٹیرین ٹروس کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہاں تک پہنچتی ہیں۔ کل انہوں نے عمان جانا ہے غالباً سیکریٹری بلنکن صاحب نے، اور کل پھر ہمیں مزید پکچر کلیئر ہوگی کہ یہ جنگ کہاں پر جا رہی ہے۔